ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر کامیاب 25 ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے ارکان اسمبلی سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ تقریب میں وفاقی وزراء، اپوزیشن جماعتوں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ جے یو آئی کی 7 خواتین اور 2 اقلیتی ارکان، مسلم لیگ نون کی 7 خواتین اور 1 اقلیتی رکن نے حلف اٹھایا۔ پیپلز پارٹی کی 4 خواتین اور 1 اقلیتی رکن اور اے این پی کی 2 اور پی ٹی آئی پی کی 1 خاتون حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 145 اراکین کی تعداد مکمل ہو گئی۔ اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کو مخصوص نشستوں پر حلف لینے کے لیے نامزد کیا تھا۔ اپوزیشن نے حلف برادری کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ سینٹ ارکان سے آئین کے مطابق حلف لیا۔ سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں ایک فارمولہ طے پایا تھا۔ صوبائی اسمبلی میں آزاد ارکان سے بات چیت جاری ہے۔ آج رات تک اپنا لاہ عمل طے کر لیں گے۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج پی ٹی آئی نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ ہماری کوشش ہوگی 6 سے 7 ارکان منتخب کرائیں۔ جمہوریت کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ جمہوریت کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ، حلف برداری کا اختیار سونپا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسمبلی الیمین گنڈاپور نے مخصوص نشستوں کی حلف برداری کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ الیمین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں پر گورنر ہاؤس میں حلف آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 65 واضح ہے، حلف صرف اسمبلی فلور پر ہو سکتا ہے۔ اسپیکر نے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ کورم مکمل نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر نے 24 جولائی کو اجلاس طلب کیا ہے۔ گورنر ہاؤس میں حلف لینا غیر آئینی عمل ہے۔ آرٹیکل 255(2) صرف ناقابل عمل اور ناممکن صورتحال پر لاگو ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ اسپیکر صوبائی اسمبلی انکار کرے تو چیف جسٹس کسی کو نامزد کر سکتا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نون لیگ کے صدر نواز شریف کے درمیان مری میں ملاقات ہوئی، جس میں وزیراعظم پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ ذرائع کے مطابق اس اہم ملاقات میں ملکی سیاسی، آئینی اور انتظامی امور پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے صدر آصف زرداری سے حالیہ ملاقات کی تفصیلات سے نواز شریف کو آگاہ کیا۔ مجوزہ آئینی ترمیم بل اور اس پر قانون سازی کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات کے دوران نئے چیئرمین الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے ممکنہ ناموں پر غور کیا گیا۔ سیاسی ذرائع کا کہنا ہے اس حوالے سے اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ملاقات میں صوبے میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں، امن و امان کی صورتحال اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی۔ نواز شریف نے ہدایت کی سیلاب متاثرین کے جانی و مالی نقصان کا سروے کرایا جائے، متاثرہ افراد کو فوری طور پر معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے بلوچستان اور پختونخوا میں انسداد دہشت گردی کے لیے پاک فوج کے اقدامات کو سراہا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ کی خالی نشستوں پر انتخاب کل ہوگا۔ سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور اب امیدواروں کا فیصلہ باقاعدہ ووٹنگ کے ذریعے کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سینٹ نشستوں کے لیے مقابلہ کانٹے دار ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے ناراض ارکان کی ممکنہ حمایت روکنے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ رابطے تیز کر دیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور اپوزیشن کے ساتھ مل کر ناراض ارکان کا مقابلہ کریں گے۔ انتخابی عمل کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پختونخوا الیمین گنڈاپور نے کہا ہے سینٹ میں خرید و فروخت گھٹیا کام ہے، اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سینٹ میں خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی بار اتنا اچھا فیصلہ ہوا ہے۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا تھا اسی فارمولے پر عمل کریں گے۔ ناراض امیدواروں کے خلاف پارٹی کارروائی کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے اتحاد صرف سینٹ انتخابات تک ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ پہلے 8 اور 3 کے فارمولے پر اتفاق ہوا تھا۔ ہمارے امیدواروں کی جانب سے کاغذات واپس نہ لینے پر ہمیں نقصان ہوا۔ اب ہمیں 6 اور اپوزیشن کو 5 نشستیں ملی ہیں۔ جو بھی ہو رہا ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے احکامات پر ہو رہا ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے پی ٹی آئی کا آئینی تقاضوں جمہوری روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا اپوزیشن جماعتوں سے کیسی مفاہمت کہ ان کے ارکان کو حلف اٹھانے سے روکا جا رہا ہے۔ یہی غیر آئینی رویہ بانی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد سے بچنے کے لیے اپنایا۔ قاسم سوری اور عارف علوی کے ذریعے غیر آئینی اقدامات کیے گئے، نہ عدم اعتماد روکا جا سکا، نہ اپوزیشن ارکان کے حلف کو روکا جا سکے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی صرف سڑکوں، چوراہوں اور پرتشدد احتجاج کے لیے بنی ہے، یہ جماعت جمہوری ایوانوں کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے 25 جولائی تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ممکنہ سیلابی صورتحال کے خدشے پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان میں شدید بارشوں کے نتیجے میں نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں دریائے کابل، سوات، پنچکوڑا، کالپنی نالہ اور بارہ نالہ میں طوفانی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ شدید بارشوں کے پیش نظر قریبی آبادیوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ این ٹی ایم اے نے تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ پیشگی حفاظتی اقدامات مکمل کیے جائیں۔ عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ مونسون بارشوں نے سندھ کا رخ کر لیا۔ کراچی، لاڑکانہ، حیدرآباد سمیت دیگر شہروں میں بارش، موسم خوشگوار، نشیبی علاقے زیر آب، کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مکی شاہ روڈ، خواجہ غریب نواز پل، اسٹیشن روڈ، گلشن حالی روڈ، قدم گاہ روڈ پر زیر آب آ گئیں۔ بارش کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی، کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ امدادی اداروں کو بھی ریسکیو سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا۔ سکھر، گردنواں میں بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم۔ ہیسکو کے ترجمان کے مطابق مختلف علاقوں میں 10 فیڈرز بند ہیں۔ میرپور خاص میں رین ایمرجنسی دھری کی دھری رہ گئی۔ آئی ایس پی آر سمر انٹرنشپ 2025 کے طلباء کا یادگار شہداء کا دورہ۔ طلباء نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور دعا کی۔ طلباء کی نم آنکھوں نے عقیدت کے دیپ جلائے۔ وطن کے جانثاروں کو انٹرنشپ کے طلباء نے شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ ہمارے شہداء ہمارا فخر ہیں اور ہم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہم فوج سے ہیں اور فوج ہم سے ہے۔ یادگار شہداء صرف سنگ مرمر اور پتھروں سے نہیں بنائی گئی بلکہ ہمارے شہداء کے خون سے بنائی گئی ہے۔ طلباء نے آرمی میوزیم اور انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری کا بھی دورہ کیا۔ میوزیم میں رکھے نایاب اور تاریخی ہتھیار اور آلات دیکھ کر طلباء محظوظ ہوئے۔ اسلام آباد میں سیف سٹی سسٹم کو وسعت دینے کے لیے مزید 3000 سے زائد کیمرے لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیف سٹی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن اور ون انفو ایپ کا افتتاح کیا۔ سیف سٹی کی ڈیجیٹل وار پر شہر کی مانیٹرنگ کے عمل کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے خواتین اور کمزور طبقات کو فوری مدد کے لیے آن لائن پلیٹ فارم فعال بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، ایپ اور آن لائن ویمن پولیس اسٹیشن جدید ٹیکنالوجی کے عکاس ہیں۔ ون انفو ایپ سے ایمرجنسی شکایت درج کرائی جا سکتی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا سیف سٹی پروجیکٹ نے جرائم کی روک تھام اور فوری رسپانس میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے سیف سٹی کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ سرویلنس کے نظام کو جدید ٹیکنالوجی اور اے آئی سے لیس کیا جائے گا۔ اسلام آباد کو محفوظ ترین شہر بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے کو ماڈل کے طور پر اپنایا جائے گا۔ سندھ حکومت کا تعلیمی انقلاب جامعات کے لیے ریکارڈ 42 ارب کا بجٹ اور نوجوانوں کے لیے ڈیجیٹل ٹریننگ پروگرامز کا آغاز کر دیا۔ حکومت سندھ نے پیپلز آئی ٹی پروگرام کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ 1.4 ارب روپے کا بجٹ مختص۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کا کہنا ہے پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام نوجوانوں کو ڈیجیٹل معیشت کا حصہ بنانے کے لیے ایک ماڈل پروگرام بن چکا ہے۔ پہلے مرحلے کے تحت اب تک 13,565 طلباء کو جدید آئی ٹی شعبوں میں تربیت دی گئی ہے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 300 طلباء کو میرٹ اور شفاف عمل کے تحت گوگل کروم بکس اور لیپ ٹاپس فراہم کیے گئے ہیں۔ توسیعی مرحلے کے تحت 12 ہائی ڈیمانڈ آئی ٹی شعبوں میں 35,000 طلباء کو جدید ترین تربیت دی جائے گی۔ حکومت سندھ نے تعلیمی شعبے میں نئی تاریخ رقم کی ہے۔ نئی نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی اسپتال نے ہائی بلڈ پریشر سے متعلق عوامی آگاہی سیشن کا انعقاد کیا۔ یہ اہم تقریب AQH کی کمیونٹی ہیلتھ ایجوکیشن کے لیے جاری وابستگی کا حصہ ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر سے بچاؤ، انتظام اور طرز زندگی کے اثرات کے بارے میں
بیداری بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس انٹریکٹیو سیشن میں صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سرکردہ پیشہ ور افراد کی معلوماتی پریزنٹیشن پیش کی گئیں۔ ان مختلف معلومات پر تبادلہ خیال کیا گیا جو ہائی بلڈ پریشر اور قلبی مسائل کا باعث بنتی ہیں۔ استعمال کی عادات اور احتیاطی تدابیر سے روشنی ڈالی گئی جن کے ذریعے مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ کراچی میں سکھن تھانے کی حدود ریڑی گوٹھ میں آپس کی رنجش میں قتل کا واقعہ۔ ایس ایس پی مری ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ ایس ایس پی ملی ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کی خصوصی ہدایت پر جائے وقوع کو سیل کر کے فورنزک ٹیم کو طلب کیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ ذاتی رنجش کا نتیجہ ہے۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی، پوسٹ مارٹم اور دیگر میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مشترکہ تفتیشی ٹیم میں تشکیل دے دی گئی ہیں جو واقعے کے تمام پہلوؤں کا باریکی سے مظاہرہ کر رہی ہیں۔ پولیس کی جانب سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ملوث ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ روزہ تیسرا نیشنل مینگو فیسٹیول ڈی ایچ اے بہاولپور میں اختتام پذیر ہو گیا جس میں مختلف اقسام کے ذائقہ دار آم رکھے گئے تھے۔ فیسٹیول کو دیکھنے شہریوں کی بڑی تعداد نے یہاں کا رخ کیا۔ پھلوں کے بادشاہ آم کو اپنے بہترین خوشبودار ذائقے اور منفرد خصوصیت کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ بہاولپور، ملتان، مظفر گڑھ اور لودھراں آم کی پیداوار کے حوالے سے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ آم جنوبی پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ اس کی مانگ دنیا بھر میں ہے۔ اس کی اہمیت اور خاصیت کو نمایاں کرنے کے لیے مینگو فیسٹیول میں مختلف اقسام کے آموں کے سٹالز توتا پری، انور اٹول، چناب گولڈ، سندھڑی، دسہری، لنگڑا، لال، بادشاہ، چونسا، کالا چونسا، سفید چونسا سمیت بہت سی اقسام کو آم سجائے گئے تھے جنہیں شہری بے حد پسند کیا۔ اس طرح کے مینگو فیسٹیول سے لوگوں کو ایک شعور آگاہی پیدا ہوتی ہے۔ اس موقع پر مختلف اداروں کی جانب سے بھی مختلف اسٹال سجائے گئے تھے۔ پنجاب میں اسکول آن ویل، موبائل لائبریری آن ویل اور موبائل لائبریری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اسکول آن ویل کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے اسکول آن ویل، لائبریری آن ویل اور دیگر منصوبوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ وزیر تعلیم پنجاب کا کہنا ہے کہ اسکول آن ویل دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گا۔ اسکول آن ویل الیکٹرک رکشے میں بنایا جائے گا۔ رکشے کی چھت پر سولر پینل لگائے جائیں گے۔ اسکول آن ویل میں موجود ٹیچر کسی گلی محلے یا بستی میں چھتری نما صاحبان کے نیچے فولڈنگ کرسیاں لگائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول آن ویل میں پڑھنے والے بچوں کو کتابیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ اسکول آن ویل میں ننھے بچوں کی دلچسپی کے لیے پینٹنگ کا سامان بھی موجود ہوگا۔ اسکول آن ویل میں چھوٹے بچوں کی دلچسپی کے لیے مختلف ایجوکیشنل ٹوائز بھی رکھے جائیں گے۔ پاکستانیوں نے گزشتہ مالی سال میں 179 ارب روپے سے زائد کی چائے استعمال کی ہے۔ گزشتہ مالی سال میں 2,46,514 میٹرک ٹن چائے منگوائی گئی۔ دستاویز کے مطابق چائے کا درآمدی بل 62 کروڑ 90 لاکھ ڈالر رہا۔ 2023-24 کے مقابلے میں 2024-25 میں درآمدات میں 4.2% کمی ریکارڈ کی گئی۔ مالی سال 2023-24 میں 2,59,000 میٹرک ٹن چائے امپورٹ کی گئی۔ جون 2024 کے دوران پاکستانی 14 ارب 18 کروڑ روپے کی چائے پی گئے۔ جون کے دوران 19,804 میٹرک ٹن چائے درآمد کی گئی۔ میں جعلی انہدامی کارروائیوں میں ملوث ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد خان احتسابی عمل سے بال بال بچ نکلے۔ چیف سیکرٹری کی جانب سے جاری کیے گئے 3 نوٹسز بھی باثر افسر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ مزید کا تفصیلات ہیں جانیں گے اپنے نمائندے حسام فاروقی سے۔ حسام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ جو اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ایک احتسابی عمل جو نئے ڈی جی آئے شامیر بھٹو ان کی جانب سے جاری ہے، جس میں جو ایس بی سی کے کرپٹ افسران ہیں ان کا جو ہے احتساب کیا جا رہا ہے۔ اس احتساب کے عمل سے جو ہے ڈائریکٹر ڈیمولیشن عبدالسجاد خان جو ہے وہ بال بال بچ گئے۔ عبدالسجاد خان جو ہے لیاری کی جو مخدوش عمارت ہے جسے ابھی توڑا بھی جا رہا ہے، اس پہ سے بھی بلڈر سے 15 لاکھ روپے رشوت انہوں نے وصول کی تھی، جس کا اظہار جو وہاں کے مقیم رہائشی ہیں انہوں نے بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی عبدالسجاد خان کے خلاف جو ہے کوئی محکمہ جاتی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو چیف سیکریٹری ہیں انہوں نے عبدالسجاد خان کو 3 اظہار وجوہ کے نوٹسز بھی جاری کر رکھے ہیں، جن میں ان پہ الزام ہے کہ وہ پٹا سسٹم چلا رہے تھے اور اس کے ساتھ منسلک بھی تھے۔
جبکہ جو ADG صاحب کا جو سامت علی خان ہے، سامت علی خان جو تھے انہوں نے بھی ان کو جو ہے سجاد خان کے حوالے سے متعدد شکایتی تحریر اور خط بھی DG جو تھے اس وقت کے عبدالرشید سولنگی ان کو لکھے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو سابقہ DG تھے عبدالرشید سولنگی، عبدالسجاد خان ان کے ساتھ مل کے بڑے پیمانے میں کرپشن میں بھی انوالو تھے، ملوث تھے، اور جب کوئی شکایت کرتا تھا جی، تو اس بندے کو حساس ادارے کے نام سے یہ ڈراتے دھمکاتے تھے۔ جی بہت شکریہ حسام آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔